وہ ہے وہ جس نے زمین بچھائی آسمان اٹھائے. کون؟ الرحمن. کہاں؟ علی العرش استوا. کیسا؟ لہو زمین آسمان کائنات شرق غرب کا مالک. زور سے آہستہ بولو، سب سنتا ہے. کیا نام ہے؟ اللہ. کوئی اس کا شریک؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس کی صفات میں شریک؟ لہ الاسماء الحسنى. نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے. اللہ لا الہ الا ہو. وہی ایک اکیلا وحدہ لا شریک الہ ہے. کیسا ہے؟ الحی زندہ. کیسا ہے؟ القیوم قائم. کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں. کیسا ہے؟ ولا نوم سوتا نہیں. کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. حیبت کیسی ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ ساری ساتوں آسمان زمینوں پر چھا جائے. جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. وہ کرسی پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ عرش پہ براجمان نہیں ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے. وہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یعویہ مکان، لا یشتمل علیہ الزمان. وہ صورت شکل سے پاک ہے، نیند اونگ سے پاک ہے، کھانے سونے سے پاک ہے، ظلم جہل سے پاک ہے. وہ عدل ہے، وہ رحم ہے، وہ حیمنت ہے، جبروت ہے، بادشاہی ہے، خزانوں کا مالک ہے، اول آخر کا مالک ہے. وہ خود اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، والی بھی ہے، متعال بھی ہے، بر بھی ہے، تواب بھی ہے، منتقم بھی ہے، عفو بھی ہے، رؤوف بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، ذو الجلال والاکرام بھی ہے، مقسط بھی ہے، جامع بھی ہے، غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، مانع بھی ہے، نافع بھی ہے، قار بھی ہے، نور بھی ہے، عادی بھی ہے، بدیع بھی ہے، باقی بھی ہے، وارث بھی ہے، رشید بھی ہے، صبور بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے، حق اللہ، حق اللہ. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فأنا تسحرون فأنا توفكون فأين تذهبون أفلا ينظرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. کیسے قرآن پکڑ پکڑ کے دماغ پہ ہتھوڑے مارتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، پکارتا ہے، سزائیں دیتا ہے. سویا ہوا نادان، دنیا کے دھوکے کا گرفتار، دنیا کی عزت کو عزت سمجھنے والا، یہاں کی دھن دولت کو دولت سمجھنے والا، یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھنے والا، یہاں کی شہرت سے دھوکہ کھانے والا، یہاں کی کرسی سے دھوکہ کھانے والا، یہاں کے مال و متاع پہ مر مٹنے والا، مفتون ہونے والا، ایمان کے سودے کر دینے والا، ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلا دینے والا، اندر کی صداؤں کو سلا دینے والا. اسے قرآن جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے. فأنا توفكون فأنا تصرفون فأنا تسحرون فأين تذهبون أفلا ينظرون أفلم ينظروا أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. یہ سب قرآن کی صدائیں ہیں جو کہتے ہیں ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوش میں آ. دیوانے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑو رہ گیا سب یوں ہی تھا تو سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے
جس اللہ نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا اور یہ کلام اللہ اترا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ پہلے اللہ کو جانو، اللہ کے رسول کو جانو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے رسول کا پتہ، قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن خاک سمجھ میں آئے گا۔ نہ اللہ کو پہچانا جس نے اتارا، نہ اللہ کے رسول کو پہچانا جس پہ اترا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا۔ کون لایا؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ لایا۔ کدھر لایا؟ کس کے پاس؟ علی قلبک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ کیوں آیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا سمجھایا جائے۔ کس زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت عربی زبان میں آیا۔ کیا دکھ درد کی بات ہے کہ آج مدرسے والے عربی نہیں جانتے۔ تمہیں تمہارا رونا کیا روں کہ تم نے عربی نہ سیکھی، اہل مدارس سے عربی سے غافل ہیں، تو تمہارا رونا کیا روں۔ میرے رب نے اشارہ کیا ہے قرآن سمجھنا ہے تو عربی سیکھنی پڑے گی۔ ہاں، یہ نغمہ ہے، یہ دل کے تاروں پر چھڑتا ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود میں نغمے پھوٹتے ہیں، اور روح سر سے لے کر پاؤں تک، وجود سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح کا قرآن آج نہیں پڑھا جا رہا، نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ سیکھا جا رہا ہے، نہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ کس پر اترا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کون؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن نرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حسا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہاں، یہ میرا تیرا رسول ہے۔ کون؟ قد جاءکم من اللہ نور، اسے میرا رب نور کہہ رہا ہے۔ کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسے میرا رب سارے عالم کے لیے نذیر کہہ رہا ہے۔ قد جاءکم بشیر و نذیر، میرا رب اسے بشیر کہہ رہا ہے، نذیر کہہ رہا ہے۔ سارے نبیوں کو ایک صفت دی، نذیر۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، تمہارے میرے نبی کے لیے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، شاہد بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، حریص علیکم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماحی بھی ہے، عاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، فاتح بھی ہے، خاتم بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ناہی بھی ہے، عامر بھی ہے، منجن بھی ہے، رشید بھی ہے، راشد بھی ہے، نبی الملاحم بھی ہے، نبی التوبہ بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون. والنجم إذا هوى. یہ سب محمد الرسول اللہ. کون ہے محمد؟ کون ہے محمد؟ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرا تیرا نعت خان کیا جانے کہ کون ہے؟ یہ عرب عجم کیا جانے کہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کو صرف ان کا رب جانتا ہے کہ وہ کون ہے. تو قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کہ میرا نبی قرآن میں کیسے مذکور ہوا ہے، کیسے اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ میرا رب بول رہا ہے. کیسا ہے؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کیسا ہے محمد مصطفیٰ؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کیسے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے رب کا قرآن چند آیات بتائی ہیں. میرے محبوب کے فرمان حدیثیں. انا نبی الانبیاء. ہر نبی اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے اور میں سارے عالم کا نبی ہوں. اور سارے عالم کا صرف نہیں، میں سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں. ابراہیم و موسیٰ کا بھی نبی ہوں اور داؤد و سلیمان کا بھی نبی ہوں اور زکریا اور یحییٰ کا بھی نبی ہیں اور یوسف یعقوب اور اسحاق اسماعیل کے بھی نبی ہیں اور یوشع اور الیاس اور یسع اور ذوالکفل کے بھی نبی ہیں اور شعیب اور لوط اور صالح اور ہود کے بھی نبی ہیں اور نوح اور ادریس اور آدم کے بھی نبی ہیں. وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. انا نبی الانبیاء اوتیت المثانی مکان التورات. مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی. والمائدہ مکان الانجیل. اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ ملی. والحوامیم مکان الزبور. زبور کے بدلے میں حامیم کی صورتیں ملی. وفضلت بالمفصلات. باقی قرآن کے ذریعے سے عزت ملی. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ. میری شان دیکھنی ہے تو محشر کا دن دیکھنا جب جنت کی چابی تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگی. میری شان دیکھنی ہے تو محشر میں دیکھنا کہ بجدی لواء الحمد یوم القیامہ. اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سوا. ساری دنیا صرف میری امت نہیں، صرف میری امت نہیں، ساری دنیا میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا. سب میرے پیچھے ہوں گے، میں سب سے آگے ہوں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا. سب چپ ہوں گے، میں بولنے والا ہوں گا. انا شافہم اذا حبسوا. سب پکڑے جائیں گے، میں شفاعت کرنے والا ہوں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا. سب مایوس ہوں گے، میں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا. ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. داؤد کہیں گے نفسی نفسی. موسیٰ کہیں گے کلیم اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اور زکریا یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی. داؤد و سلیمان کہیں گے نفسی نفسی. ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی. سن لینا اور دیکھ لینا اور میری بات اس دن یاد کرنا. ایک ہستی ہوگی اس میدان میں
جس کا بول نفسی نفسی نہیں ہوگا، جس کی جھولی پھیلی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ آج ماں بچوں کو بھول گئی، بیوی خامن کو بھول گئی، خامن بیویوں کو بھول گئے، عشق کے قصے ماضی بن گئے۔ آج باپ اولادیں بھول گئے، اولاد باپ بھول گئے، یاریاں بھول گئے۔ تو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ نبی امتیں بھول گئے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے ماں مریم بھول گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماہی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، جس کے سینے میں تم نے خنجر اتارے ہوئے ہیں، جس کی سنتوں کو ذبح کیا ہوا ہے، جس کے طریقوں کا مذاق اڑایا ہوا ہے، جس کی شریعت کو کراچی کے بازاروں سے دور کر دیا ہے، گھروں سے نکال دیا ہے۔ ہاں ہمارے ساتھ میرا نبی یوں کہتا، کم بختو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے دین کو بگاڑا، تم نے میرے دین کو بیچا، تم نے نفس و شیطان کی غلامی کی، تم نے میری نسل کو ذبح کیا، تم نے میرے حسین کا سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھایا، میری بیٹیوں کو تم نے ننگے سر پھرایا، تم دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ناچنے والے، گانے والے، یہ کیا ہوا؟ شرابی، زانی، جواری، قاتل، ڈاکو، بے نمازی، ان سب کے لیے تمہارا نبی جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یا اللہ آج میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر یہ قرآن اترا۔ اس قرآن نے اس راز سے پردہ اٹھایا، میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا؟ واللہ خلقکم، اللہ نے بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ من تراب، مٹی سے۔ پھر کہاں سے بنایا؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے۔ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس کو ایک جونک بنایا۔ پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا۔ پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیوں کو پرویا۔ پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا۔ پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ دو آنکھیں، دو کان اور دو نتنے اور دو ہونٹ اور زبان اور جبڑے اور دانتوں کی جگہ اور ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں اور ناخن اور گھٹنے اور کمر ریڑھ کی ہڈی اور مہرے اور گوشت اور دل، ہر شے بنا کر، ہر علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تیری ماں کے پیٹ میں کس نے تجھے دو آنکھیں دی؟ کس نے تمہیں دو ہونٹ دیے؟ کس نے تمہیں رزق کو پہنچایا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی دینے والا کون تھا تیرے رب کے سوا؟ آج کہتے ہو روٹی کہاں سے کھاؤں؟ تو ماں کے پیٹ میں کون تھا دینے والا؟ کون تھا پہنچانے والا؟ کس نے رزق کو پہنچایا؟ یہ راز اللہ نے کھولا، قرآن نے کھولا، اللہ نے بنایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی۔ پھر کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، پھر راستہ کھولا ماں کا۔ پھر کیا کیا؟ پھر باہر لایا۔ اخرج علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتہ آیا، اس نے پر بچھایا، پروں پر تمہیں لے کر باہر آیا۔ کس حال میں؟ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، زبان میں طاقت نہیں بولنے کی، دانت ہے نہیں کاٹنے کو، آنکھ ہے نہیں دیکھنے کو، کان ہے نہیں سننے کو، زبان ہے نہیں بولنے کو۔ جب تو ایسا عاجز تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل يقدر على ذلك احد غیری۔ جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے جو دو چشمے جاری کیے، گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلایا۔ کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھاتا؟ یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے۔ ثم السبیل یسرا، تمہیں باہر لایا۔ تمہیں کیوں لایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بات کے لیے لایا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ زمین کیوں بچھائی؟ آسمان کیوں اٹھایا؟ یہ سارا کچھ کیوں بنایا؟
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس لیے بنایا، زمین بچھائی، آسمان اٹھایا کہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ موت کیا ہے؟ ثم اماتہ، موت اللہ کا امر ہے، موت اللہ کا امر ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت اللہ کا امر ہے کہ روح کو اللہ کھینچ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اور روک لیتا ہے، موت اللہ کا امر ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ فاخبر، قبر ہے، قبر کے بعد کیا ہے؟ انسانی علم خاموش ہو گیا، اللہ کا علم بولا، انسانی علم نے کہا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، مجھے کچھ خبر نہیں آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ مجھے تو شک ہے، بل ہم منہا عمون، بل میں تو اندھا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ موت کے بعد میرے اللہ نے کہا ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تیرا اللہ تجھے اٹھائے گا، جس دن اٹھائے گا، یوم یاتی، وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، اور تم اللہ کے امر کے بغیر بول نہ سکو گے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا۔ زمین پھٹے گی، زمین پھٹے گی، یوم تشقق الارض عنہم صراعا، زمین پھٹے گی بڑی تیزی کے ساتھ اور تم نکلو گے۔ یوم یخرجون من الاجداث صراعا، جس دن تم قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، ایک آواز آئے گی، سب کچھ زیر و زبر کر دے گا۔ اذا السماء انفطرت، ہو گیا آسمان، اذا الشمس كورت، ہو گیا سورج، وانشق القمر، ہو گیا چاند، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ہو گئے ستارے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ہو گئے سمندر، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ہو گئے پہاڑ، ہو گئے انسان، یکون الناس کالفراش المبثوث، ساری کائنات کو ایک آواز پہ زیر و زبر کر دیا، پھر اسی آواز پہ اٹھایا اٹھایا اٹھایا، زمین کو بچھایا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آج نیا کراچی بچھے گا، آج یہ کراچی نہیں ہوگا، آج نئی زمین بچھائی جائے گی، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آج نئی زمین بچھائی جائے گی، اور پھر میرا اللہ مجھے قبر سے نکالے گا، اٹھائے گا، نکالے گا، اٹھائے گا، ضرور ضرور یہ ہو کے رہے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، یہ ہونے والا ہے کہ اللہ 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 زمین کو پھاڑے گا، پھر مجھے نکالے گا، پھر تمہیں نکالے گا، پھر فوج در فوج میدان محشر میں جمع فرمائے گا، پھر جہنم کو لائے گا، پھر جنت کو لائے گا، جہنم آئے گی چنگاڑتے ہوئی، جنت آئے گی مہکتے ہوئے، بیچ میں اللہ پل بچھائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر اللہ ترازو قائم کرے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج پتہ چلے گا ظالم کو، آج پتہ چلے گا ظالم کو۔ ہاں، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، ظالم یہ سمجھتا ہے میرے سر پر کوئی نہیں، ارے نادان تیرے سر پر بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے جس نے فرعونوں کی گردنوں کو مروڑا، وہی ہے جس نے شدادوں کو تہہ خاک پہنچایا، وہی ہے جس نے نمرودوں کو لنگڑے مچھر سے پٹوایا، وہی ہے جس نے فرعون کو پانی میں ڈبویا، وہی ہے جس نے عاد و سمود کو تباہ و برباد کیا، وہی ہے جس نے نافرمانوں کو بندر خنزیر بنایا۔ انتظار کرو، ایک دن آئے گا، یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ حسین جیسے کا سر نیزے پہ چڑھ گیا ہے، آل رسول کی بیٹیاں وہ بے پردوں کے گھسیٹی جا رہی ہیں، اور شمر کی تلوار فتح سے مخمور ہے، اور اس کا لشکر فتح کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور اہل بیت کا خون
پانی کی طرح سستا ہو کے بہ رہا ہے، جس حسین کو سینے پہ لٹایا، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، گردن چومی، ہاتھ چومے، لوریاں دی، گود میں سلایا، کندھے پہ اٹھایا، گود میں بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، زبان چسوائی، بھوک کی وجہ سے حسین کے منہ میں زبان ڈالی کہ وہ چوستے 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 ان کا رونا بند ہو گیا۔ آج ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے ہے۔ یہ جزا سزا کی جگہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے آ سکتا ہے؟ یہ جزا سزا کی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ ہاں، ابن زیاد چھڑی مار رہا ہے حسین کے ہونٹوں پر، یوں چھڑی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہوئے اور کہا کمبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، جن ہونٹوں کو نبی نے چوما ہو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں۔ آسمان قائم ہے، سورج چمک رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، سمندر میں موجیں ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، پرندے اڑ رہے ہیں، بلبل گا رہی ہے، کوئل کوک رہی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آگے آنے والا دن ہے، یا اس دن کو مٹا دو یا ظلم چھوڑ دو یا نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی جہنم کو پانیوں سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، مرنے سے انکار کر دو، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اس زندگی سے پیچھے آؤ جو زندگی کا آخر جہنم ہے، جس زندگی کا آخر اللہ کی ناراضگی، تباہی اور بربادی ہے۔ میرا اللہ جنت کو لائے گا، جہنم کو لائے گا، پل صراط کو لائے گا، ترازو کو لائے گا، پھر خود بھی آئے گا اور پھر فرمائے گا انی انصت لکم منذ ان خلقتکم، میرے بندو تمہیں کراچی میں پیدا کر کے میں خاموش رہا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، ظالم کا غرانہ بھی سنا اور مظلوم کی آہیں بھی سنی، مظلوم کی سسکیوں کو بھی سنا اور ظالم کا غرانہ بھی سنا، ہاں، گھنگرو کا چھنکنا بھی سنا اور آنسوؤں کا چھلکنا بھی دیکھا۔ یہ سب میرے سامنے ہوتا رہا۔ رات کو کون جا رہا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے اور راتوں کو کون اٹھ کے مجھے منا رہا ہے، یہ سب میرے سامنے تھا۔ آج میں فیصلہ کرنے کے لیے آ چکا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ آج پتہ لگ گیا فَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ او بھولے انسان، تو رب سے غافل ہو گیا، تمہیں کس نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا بنانے والا، میں تیرا رب، میں تیرا مالک۔ کیا ماں بھی تو ہاں ہو سکتا ہے ماں دشمن بن جائے اپنے اولاد کی۔ خیزران ہارون رشید کی ماں نے اپنا بیٹا مروا دیا، ہادی کو مروا دیا، اپنے بیٹے کو مروا دیا۔ یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وہ میرے جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ انی لک محب، ارے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحق علیک کن لی محبا، ارے تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ اولک رب غیری، ہائے ہائے ہائے، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ اور بھی ایسا کوئی مہربان ہے کہ تیرے گناہ چھپاتا ہوں، تیری نیکیوں کو ظاہر کرتا ہوں، تیرے عیب چھپاتا ہوں، تیری خوبیاں دکھاتا ہوں، تیرے پکارنے پر لبیک کہتا ہوا آتا ہوں۔ تو ایک دفعہ یا اللہ کہتا ہے، میں 70 دفعہ لبیک کہتا ہوں۔ تو ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، تو ایک دفعہ معافی مانگنے آتا ہے، میں لپک کے کہتا ہوں آجا، میں نے تیرے سارے معاف کر دیے،
جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو 1000 برس گناہوں میں گزار کے آ, تو 10,000 برس گناہوں میں گزار کے آ, تو زمین سے آسمان کا درمیانی خلا گناہوں سے بھر دے بھر دے بھر دے. مرد ہو یا عورت ہو, بھر دو بھر دو. پھر ایک دفعہ کہہ دو, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. آدھی زبان سے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے, تو میرا اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دیا کر دیا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس اللہ سے تعلق بناؤ. یہ قرآن نے بتایا کہ بنانے والا اللہ, قرآن نے بتایا کیوں بنایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن نے بتایا موت کیا ہے, قرآن نے بتایا موت کے بعد کیا ہے, قرآن نے بتایا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, یا جہنم ہے ہمیشہ کی, یا جنت ہے ہمیشہ کی, یا نعمتیں ہیں ہمیشہ کی, یا عذاب ہیں ہمیشہ کی. فلہم فیہا زفیر و شہیق, ہمیشہ وہ چیختے رہیں گے, چنگارتے رہیں گے, چلاتے رہیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا, جب ٹھنڈی ہوگی بھڑکا دی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے جہنمیوں کے لیے. یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنمیوں کے لیے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید ولدینا مزید ولدینا مزید. یہ جنت والوں کے لیے سب سے خوبصورت خوشخبری ہے, سب سے اعلیٰ درجے کی خوشخبری ہے. پورا قرآن جنت سناتا ہے, پر یہ سب سے اعلیٰ میرے بندوں اور بندیوں, جو چاہو گے پاؤ گے. اور جب تمہاری چاہتیں ہار جائیں گی اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, اب ہم کیا اللہ سے مانگیں, تو میں خود اپنے خزانوں سے تمہیں دینا شروع کر دوں گا. ولدینا مزید, اور میرے پاس مزید ہے, اور اس مزید کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن نے ہمیں بتایا کہ کیوں آئے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. پھر قرآن نے ہی بتایا کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے, اسے جلدی سے کر لو. چونکہ اس امت کو عمر تھوڑی ملی ہے, تو قرآن نے ہی بتا دیا کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے, جس کو کروں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا, میرا اللہ مجھے پاس کر دے گا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اللہ نے پردہ ہٹا دیا. امتحان کس بات کا ہے؟ اس بات کا نہیں ہے کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے, یہ امتحان نہیں ہے کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے. عمل کی زیادتی مطلوب ہے, پر جو وزن پڑے گا وہ حسن سے پڑے گا, حسن سے, کثرت سے نہیں, حسن سے وزن پڑے گا. اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک سبح اسم ربک الاعلی ترتیل سے پڑھوں, دھیان سے پڑھوں, یہ مجھے پسند ہے. پورا قرآن تیز ختم کر دوں, بن سمجھے پورا قرآن پڑھ دوں, یہ مجھے پسند نہیں. سبح اسم ربک الاعلی یہ میں ترتیل سے پڑھوں, سمجھ کے پڑھوں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے. پیپر ہو رہا ہے, سب سے خوبصورت عمل کون کرے گا یہ دیکھوں گا کراچی والوں میں. اب اللہ نے خود بتایا کہ سب سے خوبصورت عمل کیا ہے, کون سا ہے. ومن تو اللہ نے یوں نہیں کہا کہ تبلیغ سب سے خوبصورت عمل ہے. اللہ نے یوں نہیں کہا دعوت اللہ سب سے خوبصورت عمل ہے. اللہ نے دعویٰ کیا, اللہ نے سوالیہ نشان اٹھایا اور اس کو دعوے کے انداز میں ذکر کیا, دعوے کے انداز میں. میں یہ کہتا ہوں یہ بہت خوبصورت ہے, یہ بھی خوبصورتی کی تعریف کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ہے کوئی اس سے خوبصورت, ہے کوئی اس سے خوبصورت, ہے کوئی اس سے زیادہ خوبصورت. تو اب کیا ہوا ہے,
اب بھی میں نے کہا ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن مقابلے میں کیا ہے، مقابلے میں یہ بہت خوبصورت ہے، اس میں مقابلہ نہیں ہے، تقابل نہیں ہے کوئی اس سے خوبصورت، اس میں تقابل بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ اس سے خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن یوں اترتا، الدعوۃ الی اللہ احسن عملا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے خوبصورت عمل ہے۔ یہ ٹھیک تھا، اس میں تقابل نہیں تھا، تقابل مقابلہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کو ایسے اتارا، وَمَن وَمَن وَمَن، یہ ایسا جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ گیا، وہ کہتا کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ، وہ پہلوان تو ممکن ہے کسی سے گر جائے، کوئی اس کو گرا دے، یہاں کہنے والا اللہ ہے، اور دعوت اللہ کو پہلوان بنا کے اکھاڑے میں لایا ہے، اور اس کا ہاتھ اوپر کر کے کہہ رہا وَمَن 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 وَمَن، بولو بولو کراچی والو، کوئی ہے دعوت اللہ سے خوبصورت بولنے والا؟ کوئی ہے دعوت اللہ سے خوبصورت بولنے والا؟ کیا مطلب؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے خوبصورت کوئی بول ہے ہی نہیں، دعوت اللہ سب سے حسین بول ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے حسین خالق اللہ۔ اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم سب سے زیادہ حسین۔ اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن سب سے زیادہ حسین۔ اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رنگ کے بارے میں کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ اپنے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، احسن احسن احسن۔ اللہ نے کئی دفعہ قرآن میں جوڑا ہے اور بڑے اعلیٰ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، تو ایک جگہ اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑا، تم سب سے حسین ہو، تم سے حسین کوئی نہیں، تمہارا رب سب سے حسین ہے، اس سے حسین کوئی نہیں، مخلوق میں تم سب سے حسین ہو، تم سے حسین کوئی نہیں، تمہاری آسمانی کتابوں میں قرآن سب سے حسین ہے، تمہارے نبیوں میں نبی میرا آخری سب سے حسین ہے، جنت سب سے حسین ہے، اسلام سب سے حسین ہے، جنت کا ٹھکانہ سب سے حسین ہے، تمہارا پیپر بھی سب سے حسین عمل کا ہونے والا ہے۔ اور میرے بندوں کو کہہ دو کل عبادی یقول التی ہے احسن، یہ بھی سب سے احسن بولیں۔ پھر خود ہی سوال حل کر کے بتا دیا کمن من 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 احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہے کوئی کراچی میں، ہند میں، سندھ میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں کتنے بولیاں بولی جا رہی؟ 6000 زبانیں بولی جا رہی اس وقت دنیا میں، 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، تو ہر وقت لوگ بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں، سب سے زیادہ بولنے کا کام ہو رہا ہے، بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں۔ تو میرا اللہ بولا، میرا اللہ بولا ان 6000 زبانوں میں جو بولے جا رہے ہیں، ان میں دعوت اللہ سے کوئی حسین بول ہے تو دکھاؤ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لہذا کیا کرو؟ تبلیغ میں لگ جاؤ، تبلیغ کو اپنا کام بنا لو۔ اگر پاس ہونا ہے، اگر پاس ہونا ہے اور بڑے نمبروں پہ پاس ہونا ہے تو تبلیغ میں لگ جاؤ، اس سے اپنا کام بنا لو، تو انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا۔ پرچہ تو دے دینا، پرچے میں 33 نمبر بھی آ جائیں تو پاس تو ہو گئے نا۔ پرچہ ہی نہ دے، پرچہ ہی نہ دے، خالی دے کے آ جائے تو کہو کیسے کوئی پاس کرے گا؟ کچھ تو تبلیغ میں آؤ، وہ 33 نمبر تک تو آؤ۔ یہ 3 چلے، یہ چلہ، یہ 2 گشت، یہ 3 دن، یہ شب جمعہ، یہ 33 نمبر والی تبلیغ ہے، 33 نمبر والی۔ چلو یہ تو ہو جائے، یہ تو ہو جائے، یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تبلیغ اللہ کے بندوں نے کی، صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی، کر کے دکھائی۔ ہم تو یہ 3 چلے اور چلہ اور سے روزے 2.5 گھنٹے اور 2 گشت کر کے ان کے ساتھ تھوڑا سا چلنے والے بن جائیں، تھوڑا سا چلنے والے بن جائیں، تو شاید ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے۔
تو قرآن اس آخری راز سے بھی پردہ ہٹاتا ہے کہ تمہارا پیپر کس بات کا ہے؟ احسن عمل کا۔ احسن عمل کیا ہے؟ وہ دعوت اللہ ہے، وہ دعوت اللہ ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ اسے اپنا کام بناؤ، اسے اپنا کام بناؤ۔ وعمل صالحا، اور اس کے ساتھ اپنے عمل بھی اس کے مطابق لاؤ۔ وقال اننی من المسلمین، کوئی اس کا مرتبہ نہ چاہو، اس پر کوئی مرتبہ نہ چاہو، تو یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے دربار میں کامیاب کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، قصور ہوا، اس پہ آؤ ہم سارے بھائی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ مجمع بہت بڑا آیا ہوا ہے، میں نے مختصر بات کی ہے کہ میں نے دیکھا لوگ بڑی تکلیف میں تھے، باہر سڑکوں پہ کھڑے تھے، سڑک پہ بیٹھے تھے، اور اس میں بوڑھے ضعیف بھی تھے، جوان بھی تھے۔ تو میں خود بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو میرے سامنے جو بیٹھے ہو، میرے عزیزوں، میرے بھائیو، آج توبہ کر کے اٹھو۔ آج یہ سارا مجمع جو اوپر بیٹھا ہے، جو نیچے بیٹھا ہے، جو کمروں میں بیٹھا ہے، جو گیلریوں میں بیٹھا ہے، جو میرے پیچھے بیٹھا ہے، محراب کے پیچھے ہیں، جو باہر سڑکوں پر ہیں، جو مدرسے میں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اور اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ اور اب تمہاری چھٹیاں سر پہ آ رہی ہیں، تو اس میں جو 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہو، ذرا کھڑے ہو کے بتا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، احی قلبک بالموعظہ۔ بس ٹھیک۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، احی قلبک بالموعظہ۔ موعظہ قرآن کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو زندہ رکھو، اپنے دلوں کو زندگی بخشو، اپنے دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ذریعے سے۔ دل کی زندگی قرآن ہے، سمجھ کے پڑھے، بغیر سمجھ کے اس کی تلاوت کرے، یہ دلوں کی زندگی کا سامان ہے۔ اس امت نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور نسل در نسل اس کے حفظ کا نظام چلا آ رہا ہے۔ بھائیو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب رات اندھیری، تاریک، سیاہ رات کی طرح تم پر فتنے ٹوٹیں، اور تمہیں راہ سجائی نہ دے، اور تمہیں پتہ نہ چلے کدھر جائیں، کیا کریں، تو فرمایا علیکم بالقرآن، تو قرآن کو پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، جس کی سفارش کرے گا، جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا، وہ جھگڑا اللہ اس کا سنے گا۔ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جس کی سفارش کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جو اسے آگے رکھے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو اسے پیچھے پھینک دے گا تو اس کو ہانکتا ہوا کھینچ کر جنت جہنم میں گرائے گا۔ تو یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن کے حافظ بنے، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی، مردوں کی، عورتوں کی ضرورت ہے کہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارا جائے، تلاوت کی جائے۔ ترجمے ملتے ہیں قرآن کے اتنے زیادہ، تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اپنے دلوں کو زندہ رکھو حکمت کے ساتھ۔ حکمت حدیث پاک کو کہتے ہیں۔ تو دل کی زندگی قرآن ہے،
اور دل کی روشنی حدیث پاک ہے۔ تو اردو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے علماء نے بہت سی حدیث کی کتابیں لکھی جو بڑی آسان کر کے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ بھی رہنا چاہیے کہ ہمارا نبی ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی تعلیمات کا ذخیرہ محفوظ رکھا، ضائع نہیں ہونے دی۔ کوئی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے جو محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوا ہے۔ تو پوچھ کر اپنے علاقے کے علماء سے اردو والوں کے لیے کون سی کتاب مناسب ہے، www.darsequran.com، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ عام زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں۔ سارا دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 چیزوں کا مجموعہ، ایک عبادت، دوسرے اخلاق۔ دین متین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق۔ عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور اچھے اخلاق میں زبان کا بول سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بھائیو، اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کرو، خاص طور پر ماں باپ کے سامنے سنبھل کے بولو، بیوی کے ساتھ سنبھل کے بولو، بہن بھائیوں کے ساتھ سنبھل کے بولو۔ کبھی غصے میں ایسے بے لگام نہ ہو کہ کسی کا دل توڑو، کسی کی دل آزاری کا سبب بنو، کسی کو دکھ دو، اس سے بچو۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں۔ سارا دین تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، تو آپ نے ایسے زبان باہر نکالی اور یوں کیا، فَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ، یہ ایسے کینچی کا اشارہ بنایا۔ ایک مطلب ہے زبان کو کاٹ دو، اپنی زبان کو کاٹ دو۔ کیا مطلب؟ حرام بولنے سے کاٹ دو، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، دل آزاری کے بولوں سے کاٹ دو۔ جیسے کٹی زبان بول نہیں سکتی، ایسے اپنی زبان کاٹ دو۔ دوسرا مطلب ہے اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ ایک ہی چیز ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے۔ زبان پہ قابو رکھو، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بول، کسی کی بے اکرامی کرنے والا بول نہ بول، خاص طور پر ماں باپ، بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار، پھر باقی سب، لیکن یہ خاص طور پر دل آزاری کے بول نہ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا کھل جائے گا، خدمت نہیں کرے گا ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے دروازے سے پھر تو کبھی داخل نہ ہو سکے۔ اور آپ نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی نوکری کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ میں اگر عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی، بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دیتا۔ میں اپنی ماں کی بات پہلے سنتا، میں نماز بعد میں پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آپ نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں اس مسلمان میں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو زبان کے بول جہاں رشتے ہیں وہاں بڑی احتیاط کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، بیویوں سے کپڑے نہیں دھلواتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو آٹا گوندنے میں مشکل پیش آتی تھی تو ان کو آٹا گوند کے خود دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، جہاں پھٹ جاتے تھے، جوتا پھٹ گیا خود سی لیتے تھے۔ یہ گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی۔ ہندو بن ابی حالہ صحابی ہے، ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے تھے؟
تو انہوں نے فرمایا بڑے غمگین، بڑے فکر والے، متواصل الاحزان دائم الفکر۔ انہوں نے مسجد میں دیکھا، اللہ کے نبی کو مسجد میں دیکھا، تو جو مسجد میں دیکھا وہ بتایا، بڑے غمگین، بڑے فکر والے۔ یہی سوال اللہ کے نبی کے بارے میں ایک صحابی حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو اب جگہ بدل چکی ہے۔ ہندو نبی حالہ نے مسجد میں دیکھا تو مسجد کی کیفیت ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے۔ اب جگہ بدل گئی، اب گھر آ گیا، اب گھر آ گیا، تو کیا گھر میں بھی یہی کیفیت ہے، بڑے غمگین، بڑے فکر والے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ تو گھر کی زندگی میں انتہائی خوش مزاج، عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ یہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی سکھائی ہے۔ تو اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے حسن سلوک، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی محبت میں ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، میری ماں ہے تو نے بولنا نہیں، میری ماں ہے تو نے کچھ نہیں کہنا، میرا باپ ہے تو نے چوں نہیں کرنی، میری بہنیں ہیں تو نے اف نہیں کرنی۔ اس نادانی میں بچیوں کے زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے۔ اور کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں بیوی کے عشق میں ماں باپ کو رسوا کر دیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی مثالیں ہیں، یہ مثالیں تھوڑی ہیں۔ پہلی مثالیں زیادہ ہیں کہ ماں باپ کہتے ہوئے آنے والی بچیوں پر بہت ستم ڈھاتے تھے۔ تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ ماں باپ کو براہ راست اپنے بیٹی کی بیوی کو حکم دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ خامد کو حکم، خامد کہہ سکتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ بیٹے کے ماں باپ، ساس سسر براہ راست اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ شرعاً ان کے حقوق میں شامل نہیں۔ تو یہ زندگی گھر کی ہے، اسے سیکھو بھائیو۔ ایک دفعہ ایک گھر میں دیکھا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، گھر آباد ہے، اب بھی آباد ہے، اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ وہ بچی کی نئی نئی شادی تھی، وہ زیادہ شروع میں تو دل نہیں لگتا، بعد میں لگ جاتا، تو وہ گھر چلی جاتی تھی، لیکن خامن سے پوچھ کے جاتی تھی، خامن سے پوچھ کے۔ تو اس کی ساس کو یہ غصہ تھا کہ یہ خامن سے پوچھ کے جاتی ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی؟ یہ صرف یہ ایک چھوٹی سی وجہ پر اس نے اپنے بیٹے کو اتنا بھڑکایا کہ اس کو طلاق دینے پہ آ گئی۔ پھر ایک رات لگائی اس گھر میں، اور ان کو، اس کی ماں کو الگ سمجھایا، اس کے بیٹے کو الگ سمجھایا کہ یہ کیا ستم اٹھانے لگے، یہ کیا ظلم کرنے لگے۔ تو ہمارے معاشرتی ظلم بہت زیادہ ہے، صرف حکمران ظالم نہیں ہے، گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر، اور عجب ظلم ہے، عجب۔ چونکہ جو دیندار لوگ کہلاتے ہیں نا، ان کے گھروں میں بھی دینی معاشرت لاکھوں میں ایک ہوگا، دینی معاشرت نہیں۔ دینی معاشرت سے مراد صرف پردہ نہیں، پردہ تو کروڑوں گھروں میں ہے، داڑیاں کروڑوں گھروں میں ہے، دینی اخلاق کوئی نہیں، دینی اخلاق کوئی نہیں۔ ان اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہوئی، اس آگ کو آسمان کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، اس آگ کو صرف ایک میٹھا بول ہے جو بجھا سکتا۔
یہ بسوں کے پیچھے بڑے فضول جملے لکھے ہوتے ہیں، سارے زمان کا فضول بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک بس کے پیچھے مجھے بڑا قیمتی جملہ ملا۔ میرا ایک علم ہے جو میں نے سڑکوں سے حاصل کیا، مدرسے سے نہیں، سڑکوں سے حاصل کیا ہے، کہ جب کوئی نئی بس آتی ہے روڈ پر تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یہ بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب وہ زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب اور زیادہ پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا، یہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں نے لکھا ہوا دیکھا بس پر، مجھے بڑا دل کو لگا، میں نے کہا سارے دھونے دھو دیے، لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت۔ میں کہا بھی بڑی چنگی شیل ہے کیا ہے؟ ایک سطر پہ لکھا تھا موٹا سا دل برائے فروخت۔ کافی دیر میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگائے رکھی، اس کا پڑھ کے میں مزہ لیتا رہا، دل برائے فروخت۔ نیچے لکھا ہوتا قیمت ایک میٹھا بول، قیمت کیا ہے بھائی؟ ایک میٹھا بول۔ میں نے کہا نہ چھیڑ ملنگانوں کی کمی پوری کر دے۔ یہ معاشرت کی چیزیں بھائیوں میں بیان کے بعد ضرور کہتا ہوں، کہتے کہتے مجھے 15 سال ہو گئے، تو اس کو اپناؤ، ورنہ گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ گھروں میں خوشیاں دولت سے نہیں آتی، گھروں کی خوشیاں نبی والے اخلاق سے آتی، درگزر سے آتی۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو۔ برداشت بہت بڑا اصول ہے زندگی کا، سہ جانا پی جانا۔ کوئلہ وزن کو برداشت کرتے کرتے ہیرا بن جاتا ہے۔ کوئلہ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ کروڑوں نہیں اربوں ٹن وزن اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، تو اس برداشت سہتے 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 وہ کوئلے میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ چمکتا ہوا ہیرا بن کے باہر آ جاتا ہے۔ میں کوہ نور ہیرا دیکھ کے دنگ رہ گیا، وہ برطانیہ کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے کوہ نور، میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ علاؤالدین خلجی ایک بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، دکن میں ایک ریاست تھی دیوگری ایک ریاست تھی، تو علاؤالدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے حیدرآباد دکن کے علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس نے دیوگری کو جب فتح کیا تو اس کے خزانے پہ قبضہ کیا۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ یہ تو نور کا پہاڑ ہے، تو اس سے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ تو یہ ہندوستان کی چیز تھی جو پھر ملکہ وکٹوریا کے تاج میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کوئلہ ہے، کوئلہ لکڑی کا کوئلہ، لیکن اس نے کام کیا، وہ سہتا گیا۔ اس نے یہ نہ کہا میں کہاں تک سہوں، میں کہاں تک برداشت کروں، میں بھی تو آخر لکڑی ہوں، مجھے بھی تو جلنا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم کتنا برداشت کریں، ہم انسان نہیں ہیں، ہمارے سینے میں دل نہیں ہے، ہم کتنے لوگوں کی سنیں، ہم بھی تو ہیں، یہ ہم بھی تو ہیں کہہ کر اگلی پچھلی برابر کر دیتے، تباہی پھیر دیتے۔ تو اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، نہیں جو کچھ ہوتا جائے سہتا جا۔ لکڑی ہیرا بن جاتی ہے تو اللہ کا محبوب بن جائے، پھر اللہ تجھ پہ ہیرے قربان کرے گا، جنت کے ہیروں کے تاج تجھے پہنا ہے۔ کوہ نور تو اتنا سا ہیرا، اتنا سا، اور جنت کے ادنا موتی کا نور ایسا ہوگا کہ زمین پہ رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہو جائے۔ تو بھائی اس کے ساتھ 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، اپنے اپنے علاقوں میں سارے دوست احباب یہ نیت کرو کہ کوئی بے نمازی نہیں چھوڑ، گھر میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو،
کوئی عورت بے پرد نہ ہو، آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً صلح کر، کہ اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور شب جمعہ کو مدنی مسجد جاؤ، وہاں رات قیام کرو، بیان سنو، اپنی مسجد کا دوسری مسجد کا گشت کرو، اپنے گھر میں اپنی مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، روزانہ دعوت دینے کے لیے گشتوں کے ذریعے سے ایمانی فضا بناؤ۔ یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو 33 نمبر والے ہم بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، چند بچوں نے تیرا قرآن یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، تبرکاً کچھ سنایا، میرے مولا ہم تیرے دربار میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے بھی بلایا، تیرے نبی کو بھی بلایا اور تیرے قرآن کو بھی بلایا، ہم نے سب شے بلا دی، پھر ایسا بلایا یا میرے مولا کہ ہم بھولنا بھی بھول گئے۔ یا اللہ، ہم تیرے ان بچوں کے حفظ کے طفیل ہم تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، ہمارا یہ جرم معاف فرما دے۔ یا اللہ، تجھ سے دور ہو کر ہم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اور مسلسل دیکھتے ہی جا رہے ہیں، تیرے محبوب کی زندگی سے دور ہو کر ہم نے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر بلکتا ہے اور تڑپتا ہے، اے ہمارے کریم اللہ، آج اس سے زیادہ ہمارے آنسو ہیں۔ تجھے چھوڑ کر ہم نے ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اپنوں نے بھی ٹھوکروں پہ رکھا ہوا ہے اور غیروں نے بھی ٹھوکروں پہ رکھا ہوا، اپنے بھی ہمیں ذبح کرنے پر آئے ہوئے ہیں اور غیر بھی ہمیں ذبح کرنے پر آئے ہوئے ہیں، مرغیوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح چھریاں پھرتی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، تو کہاں ہے؟ اے کریم اللہ،